نظریاتی تبدیلی سے تھا۔ یہ حکومت اپریل میں جب برسر اقتدار آئی تو اس وقت پاکستان کی معیشت نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی تھی، اور اس وقت لوگ یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ملک کی معیشت کتنی دیر تک سری لنکا والی صورتحال تک پہنچنے میں لگائے گی، کیا 2 ہفتے یا 4 ہفتے؟ اور اس حکومت نے آتے ساتھ ہی ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اقدامات اٹھائے، لیکن ان اقدامات کو ابھی ہم پورا ہی کر رہے تھے اور معیشت کو بحال کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ بین الاقوامی اداروں نے $30 ارب کے نقصان کی صورت میں لگایا۔ اتنی بڑی آفت دنیا کے کسی ملک پر آ کر گرتی تو اس ملک کی معیشت اور اس ملک کا انتظامی بریک کر جاتا یا اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کی صورت میں ان تمام کوششوں کو جو پاکستانی قوم اس تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے کر رہی تھی، انہیں مربوط کرنے کے لیے خود بھی نگرانی کی، فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا اور ایک ایسا میکنزم کریٹ کیا جس میں ہر روز صبح تمام وفاقی ادارے صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیتے تھے۔ اس میں ہمارے ملک کے سول اداروں نے، ہمارے ملک کے وفاقی اداروں نے، ہمارے ملک کے صوبائی اداروں نے جہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہاں پاکستان کی مسلح افواج نے، جس میں پاک فوج ہے، ایئر فورس ہے اور نیوی ہے، ان کے جوانوں نے بھی بھرپور طریقے سے شانہ بشانہ عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر، سب نے مل کر اشتراک کے ساتھ کولیبریٹو ایفرٹ کے ذریعے اس مشکل کا سامنا کیا۔ اور آج کی جو تقریب ہے وہ وزیر اعظم کی اس کوشش کی ایک علامت ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت موقع دیا کہ وہ بھی اس کار خیر میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے کیپٹن شجاعت عظیم صاحب کو، ان کے گروپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، کمپلیمنٹ بھی کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک نئی انہوں نے راہ دکھائی ہے کہ کس طرح ہم سب مل کر اس ملک کے اندر تعمیر نو کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات ضرور میں قوم کے نوٹس میں بھی لانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو تباہی کا سکیل ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ جو بھی بین الاقوامی ڈیلیگیشن وزٹ کرنے آیا تو وہ اس بات پہ ضرور پریشان ہوتا تھا کہ پاکستان میں اس سیلاب کے نتیجے میں نہ جانے کتنی ہزار مزید اموات پوسٹ فلڈ بیماریوں کے نتیجے میں ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں پر مسلح افواج کی مدد کے ساتھ ایک بہترین ریلیف اور ریسکیو آپریشن چلایا، جس سے کہ لوگوں کو سیلاب سے، پانی سے نکالا گیا، ان کی جانوں کو بچایا گیا۔ ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس سیلاب سے تقریباً 1700 جانوں کا نقصان ہوا، جبکہ 2010 میں 2000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، جبکہ 2010 کے مقابلے میں یہ سیلاب 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے اس نے بہت سی ہزاروں جانوں کو بچایا۔ اور پھر جو سیلاب کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ نہ جانے کتنے ہزار لوگ شاید بیماریوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی صوبائی حکومتیں، محکمہ صحت اور ساتھ کے ساتھ جو ہماری مسلح افواج کے سپورٹ تھی
اور NFRCC کی کوارڈینیشن کے تحت ہم ملیریا، کولرا اور ان بیماریوں سے جو تخمینے لگا رہے تھے کہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی آفت کا ہم خیریت سے نکل کر اب تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے اس مقصد کو بین الاقوامی سطح پہ جس انداز میں اجاگر کیا، آج پوری دنیا پاکستان کی اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کے ہمارے ساتھ شریک ہے، اور جنوری میں ایک بین الاقوامی کانفرنس وزیر اعظم کے انیشیٹو پر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی کے ساتھ منعقد ہوگی، جس کے سامنے ہم پاکستان میں اس سیلاب سے تعمیر نو کا پلان دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ آفت ہماری کسی کمزوری یا غلطی کی وجہ سے نہیں آئی، یہ آفت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آئی ہے، جس میں ہمارا بہت تھوڑا حصہ ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ اور جس طرح ابھی COP27 میں بین الاقوامی برادری نے ہمارا یہ موقف اور ترقی پذیر ممالک کا جو ولنریبل ہے تسلیم کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جنوری میں جو پاکستان کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کنٹری بنانے کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ ملے گی، اور ہم ان لوگوں کی تعمیر نو کہ جن سے چھت چھن گئی، جن سے روزگار چھن گیا، ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے کامیاب ہوں گے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 6-8 ماہ پاکستان قوم کے سامنے صرف ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اس حکومت کا وزیر اعظم کی قیادت میں ہے، اور وہ یہ کہ جب تک یہ 33 ملین افراد دوبارہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے لیے کوئی اور چیز اہم نہیں ہے۔ اور حکومت کے تمام محکمے، تمام وزارتیں اور تمام سرکاری مشینری کو ایک ہی وزیر اعظم کی ہدایت ہے، اور اس موقع پر میں یقیناً اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ملک کے ادارے، جن میں ہائی ویز کا ادارہ ہے، جس طرح پاور کا ادارہ ہے، انہوں نے ملک کے اندر اس آفت کے بعد ہمارے ملک میں بجلی کو بحال کیا، ہمارے ملک میں سڑکوں کے نظام کو بحال کیا، مواصلات کے نظام کو مختصر ترین مدت میں بحال کیا۔ یہ سب بھی ہماری خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے، اور کوئی بڑی سے بڑی آفت اگر پاکستان کی طرف آئے، اگر ہم متحد ہیں اور ہم یکجا ہیں، تو ہم ہر آفت کا نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔